السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس کائنات میں رب تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور حضرت انسان میں سب سے زیادہ مکرم، معظم، سب سے عظیم شخصیت وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ دنیا میں بھی آپ کو یہ مقام بلند و بالا ملا، اور آخرت میں بھی محمود کا مقام عطا فرما کر کے رب تبارک و تعالی آپ کو بلند و بالا فرمائے گا۔ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند و بالا کیا ہے۔ روزہ ازل میں چلے جائیے، رب نے نبیوں کے سامنے آپ کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا میں آنے والا انسان، اس کے کان میں جہاں اذان دی جاتی ہے اللہ کا ذکر، وہاں نبی کا بھی ذکر۔ اسی طرح سے چپے چپے پر آپ نماز لے لیں، روزہ لے لیں، حج لے لیں، عمرہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، صدقات و خیرات لے لیں، قرآن کریم کی تلاوت لے لیں، سب جگہ پر آپ کو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا مقام مزید سمجھنے کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک عیسائی رائٹر نے جب بکس لکھی جس میں 100 بڑے بڑے عظیم شخصیات کا ذکر کیا، باوجود اس کے کہ وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اس بک میں اس نے سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ عیسائی مشنری بکھر گئی، طیش میں آ گئی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے دینا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے آخری نبی جو آئے ان کا نام کیسے دیا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، جو مشن لائے تھے وہ پورا نہ کر سکے اپنی زندگی میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے آئے تھے اپنی حیات طیبہ میں اس مشن کو مکمل کر کے گئے ہیں، اس لیے میں نے سب سے پہلا نام لکھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، ہر لحاظ سے زندگی کے ہر لمحے پر، ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو، آپ کے عمل کو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کی معاشرت اور تجارت، آپ کا لین دین، آپ کا کاروبار، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے سیمپل اور نمونہ ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کائنات میں ہمارے نبی کا کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ رب کے بعد اگر کوئی درجہ ہے اس کائنات میں تو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے معاملات کے بارے میں، تو فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ اور نبی کی سیرت کو سمجھتے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی آسمانی یا آخری کتاب، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کر رہی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے اپنا رابطہ جوڑیں، ہمارے نبی سے ہمارا رابطہ جڑ جائے گا، اپنے نبی کی ہمیں پہچان ہو جائے گی، اور پھر ہم اپنے نبی سے ایسی محبت کرنے والے ہو جائیں گے کہ یہی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اس طور پر جب ہم محبت کرنے والے بن جائیں گے تو نبی کے ساتھ آپ کے ہمراہ جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہو جائے گا، اور پھر ہمیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور ان کا مقابلہ بھی پھر کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج
نبی کی شان میں جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے نہیں پائے، جس کی وجہ سے نبی سے جیسی سچی محبت کرنی چاہیے تھی وہ محبت ہم نہیں کر پا رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے دلوں میں، اپنے دل و دماغ میں، اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا بھی ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی بدولت رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔